تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک باندی کی کا جو سطر ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں اس میں فقہا کے درمیان تین میجر اوپینینز ہیں. فقہا میں تین میجر اوپینینز ہیں باندی کے سطر کے متعلق. سب سے پہلا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے بین السرۃ الی الرکبہ، کہ ناف سے لے کر نیول سے لے کر نی تک یہ باندی کا سطر ہے. ابھی میں اس پر ڈسکس کروں گا. نمبر ٹو، دوسرا قول، دوسرا اوپینین جو ہے فقہا کا، وہ یہ ہے عورتها مثل عورت الحرہ بالنسبۃ لمحارمها، کہ جس طرح یعنی باندیوں کا سطر اتنا ہے جتنا ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے ہوتا ہے. اب ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے سطر کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم ہوتا ہے سوائے سر کے، گردن کے، ہاتھ کے اور جو پنڈلیاں ہیں اس کے، باقی پورا جسم سطر ہے. تو ایک قول فقہا کا یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کی طرح باندیوں کا سطر ہے جو اپنے محارم کے سامنے وہ جتنا سطر رکھتی ہیں ڈھانک کر. تیسرا قول یہ ہے عورتها کعورت الحرہ، کہ باندی کا سطر بھی اتنا ہی ہے جتنا عام آزاد عورت کا ہے. یعنی باندی اور آزاد کے درمیان سطر میں، آزاد عورت کے درمیان سطر میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب یہاں پہ تین مختلف اقوال ہیں. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اجتہادی مسئلہ ہے، جس میں فقہا نے اجتہاد کیا ہے. یعنی اس مسئلے میں کوئی نص سے صریح موجود نہیں ہے، قرآن کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے. اسی طرح احادیث میں کوئی صحیح روایت ایسی مل جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے سطر کو الگ قرار دیا ہو، یہ کتاب و سنت میں ملنا مشکل ہے. اور جو روایتیں ملتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اب چلیے اجتہادی مسئلہ ہی صحیح، اب ہم اسی پر دیکھ لیتے. بہرحال ہمارے فقہ اسلامی کے یہ اقوال ہیں. تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں. نمبر 3، یہ جو قول ہے فقہا کا کہ باندی کا سطر اتنا ہی ہے جتنا آزاد عورت کا سطر ہوتا ہے، تو اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا، ملحدین اس پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نمبر 2، دوسرا قول جو ہے فقہا کا کہ باندی کا سطر اتنا ہے جتنا ایک عورت کا محرم کے سامنے ہوتا ہے، اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ باندیوں کے لیے یہ جو حکم بعض فقہا نے دیا ہے کہ اتنا عام آدمیوں کے سامنے وہ کھول سکتی ہے جتنا آزاد عورت محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، یہ ان پر تخفیف کے لیے، ان پر آسانی کے لیے، کیونکہ انہیں سروس دینی ہوتی ہے، بہت زیادہ کام کاج کرنا ہوتا ہے. اگر ان پر اس طرح کا مکمل حجاب نافذ کر دیا جاتا تو ہوتا یہ کہ ان پر بہت زیادہ مشقت آ جاتی، بہت زیادہ دشواریاں ہوتی، اس لیے یہ تخفیف دی گئی ہے. ہاں، یہ جو قول جن فقہا کا ہے اس پر وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر کوئی باندی ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو جائے، وہ سر کھول کرے، مثلا ہاتھ کھول کرے جس طرح محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، وہ بازار میں اتنا کھول کرے، پیر قدم کھول کرے. اب اس سے فتنے کا اگر اندیشہ ہو تو ایسی باندی پر لازم ہوگا کہ وہ مکمل حجاب کرے جس طرح عام آزاد عورتیں حجاب کرتی ہیں. اچھا، اب یہ تینوں اقوال، یہ جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں، یہ آپ کو ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. الاختیار لتعلیل المختار، یہ ساری یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے. شرح المہذب فی الفقہ الشافعی، فقہ شافعی کی کتاب ہے. الشرح الکبیر لاقرب المسالک الی مذہب الامام مالک. یہ ساری معتبر کتابیں ہیں فقہ میں جس کی طرف علماء اور پورے تمام مسلمان رجوع کرتے ہیں. ظاہر ہے میں جانتا ہوں یہ کتاب کیا، یہ نام بھی ملحدین کے سروں کے اوپر سے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ تو گوگل سے سرچ کر کے احادیث نکالتے ہیں، یہ ان کا علمی معیار ہے. بہرحال اب یہ دو سوال، یہ جو دو اوپینین ہے اس پر تو اعتراض ہو نہیں سکتا. اب جو یہ تیسرا اوپینین ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے بین السرۃ الی الرکبہ، کہ وہ فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ باندی کا سطر نیول سے لے کر نی تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کے متعلق کیا فقہا نے کہا ہے؟ جن علماء نے اس رائے کو ایکسپٹ کیا ہے ان علماء کی کیا رائے ہے، ہم انہی سے پوچھیں گے، ان ملحدین سے نہیں سمجھیں گے. اب آپ دیکھ لیں، یہ جو نیکسٹ پیج میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے، یہ جو عبارت ہے، یہ جو پیراگراف آپ کے سامنے ہے، یہ زاد المستقنع، یہ ابن قدامہ کی بہت ہی معروف کتاب ہے فقہ حنبلی کی، اس کی شرح الممتع ہے. اس میں یہ پیراگراف موجود ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے. وہ وضاحت کیا ہے؟ الامۃ ولو بالغہ وہی المملوکہ عورتها من السرۃ الی الرکبہ، کہ ایک جو باندی ہے اگرچہ وہ بالغ ہو، چونکہ وہ پوزیسڈ ہے، مملوکہ ہے، تو اس کا جو سطر ہے وہ نیول سے گھٹنے تک ہے. لیکن فلو صلت الامۃ مکشوفۃ البدن ما عدا ما بین السرۃ والرکبہ فصلاتها صحیحہ، اگر ایک ایسی باندی نماز پڑھتی ہے صرف بین السرہ اور رکبہ، یعنی نیول اور نی کے درمیان کے حصے کو ڈھانک کر باقی پورا جسم اس کا کھلا ہو، اگر اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھتی ہے فصلاتها صحیحہ، اس کی نماز صحیح ہے.
کیوں؟ لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة، کیونکہ اس باندی نے جسم کے اتنے حصے کو ڈھانک دیا جتنے حصے کو ڈھانکنا اس پر نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ جو بین السرتی والرکبہ والی اوپینین ہے، والی رائے ہے فقہا کی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک باندی کا سطر ہے، یہ عام حالت میں نہیں، یہ نماز کے لیے، یعنی نماز کا منیمم سطر ہے۔ نماز کا سطر کا بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ جب نماز پڑھے گی تو پورے کپڑے اتار کر بس اتنا ہی ڈھاکے گی، نہیں، منیمم، جس طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک پہننا یہ منیمم ہے، علی الاقل اتنا ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں، اتنا ڈھانک کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اس کی رخصت دی گئی، ان پر تخفیف کیا گیا ان کی آسانی کے لیے کہ نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر الگ ہے۔ تو جن فقہا نے اس قول کو اختیار کیا ان کے نزدیک نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر، دیکھنے کا سطر، لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہے۔ وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ فقہا کے یہاں ایک عورت جب باہر جائے گی بازار میں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھاکے گی، کیوں؟ کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب نماز پڑھے گی تو نماز کی حالت میں اس کو چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور بعض فقہا تو مکروہ قرار دیتے کہ نماز میں اگر تنہائی میں پڑھ رہی ہے تو چہرہ نہیں ڈھانکے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا سطر الگ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس روایت اس لائن سے ہمیں پتہ چل گیا فقہا کے اس قول سے کہ یہ نماز کے متعلق ہے۔ اب آئیے نظر کا کیا حکم ہے۔ آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون ہی واقف نہیں ہوگا، وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، یہ آپ کو پیراگراف مل جائے گا، ان المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنہ بخلاف الصلاة۔ دیکھو جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ اس میں جسم کو چھپانے کا جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہے وہ فتنے سے بچنا ہے، بخلاف الصلاة، برخلاف صلاح کے، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَسْتَتِرَ فِي الصَّلَاةِ، یعنی نماز میں فتنے کی وجہ سے ہم عورتیں یا مرد یا آزاد ہو یا پھر جو ہے باندی ہو، فتنے کی وجہ سے ستر نہیں کرتی ہیں۔ نماز میں جسم کو ڈھانکنا نماز کی وجہ سے، اسی لیے اگر تنہائی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی اس کو اپنے پورے جسم کو ڈھانکنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ لکھتے ہیں لیکن فی باب النظر، لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، انما یجب التستر حیث ينظر الناس، تو اس وقت اس جسم کو ڈھانکنا ضروری ہوگا جہاں بھی لوگ دیکھنے لگ جائیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالعلة فی هذا غیر العلة فی ذاک، لہذا لوگوں کے سامنے بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے اور نماز میں بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے۔ تو نماز کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بین السرہ والرکبہ یعنی نیول اور گھٹنے کے درمیان ہے، لیکن نظر کی علت، نظر میں ستر کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ فالعلة فی النظر خوف الفتنہ، لوگوں کے سامنے بدن کو عورتوں کے لیے بدن کو چھپانا، ڈھانکنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے سے محفوظ رہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ وَالنِّسَاءِ الْإِمَاءِ، تو لہٰذا اس مسئلے میں، نظر والے مسئلے میں، لوگوں کے سامنے آنے کے مسئلے میں، بازاروں میں چلنے کے مسئلے میں آزاد عورتوں اور باندیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ زبردست، یعنی یہ جو سطر ہے نماز کے لیے، یہ بھی ان کا قول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا فقہا نے یہی رائے صحیح ہے، میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں، لیکن فقہ اسلامی کا چونکہ قول ہے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو یہ کہتے بھی ہیں وہ نماز کے سطر اور نظر کے سطر میں فرق کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سطر کا مسئلہ۔ اور جو لوگ ہاتھ اور سر کو کھولنے کے قائل ہیں، یہ بھی میں نے بتایا، وہ اس وقت جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جب فتنے کا اندیشہ ہوگا تب اس وقت بھی جو ہے تمام جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو ان کتابوں میں اس کی وضاحت مل جائے گی جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ریفرنس کے طور پہ۔ اب آئیے، آپ نے روایتوں کا ذکر کیا، ان روایتوں کو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کو ملحدین اور اسلام مخالف لوگ عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور یہ دکھاتے ہیں کہ علیاذ باللہ یہ صحابہ کرام کا معاشرہ جو ہے بے حیائی پر مبنی تھا، علیاذ باللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، ہم اس پر جاتے ہیں، اور یہ ایک ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر بعض فقہا نے یہ قول اختیار کر لیا کہ بھائی ناف اور گھٹنے کے درمیانی باندی کا اصل سطر ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی، اس روایت میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد شراء جاریہ، اچھا میں زیادہ عربی نہیں پڑھوں گا، اب ترجمہ ہی کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، کہ جو شخص کسی باندی کو خریدنا چاہ رہا ہے، اب اشترا، یا اسے خرید لے، تو اسے چاہیے یا اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس باندی کے تمام جسم کو دیکھ لے سوائے اس کے سطر کے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب ابھی خریدنے کے لیے جا رہا ہے بندہ، ابھی خریدا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے اس کے سطر کے، اور اس کا سطر
یہ ہے، یعنی معقدی ازاریہ، جہاں ازار باندھنے کی جگہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، ازاریہ جہاں ازار پر گھٹنے تک. اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اب آئیے یہ جو سند کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ، عیسیٰ بن میمون سب سے پہلے موجود ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عیسیٰ بن میمون کون ہے؟ عیسیٰ بن میمون، اب آپ اٹھائیں جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھا لیں جس پر تمام روات کے حالات لکھے گئے ہیں کہ کون سا راوی ایسا ہے، کون سا نریٹر ایسا ہے جو قابل اعتبار ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا جو ہے وہ واضح ہے، گھڑتا ہے حدیثوں کو. آپ کو ساری تفصیلیں مل جائیں گی. اور ایسی کئی کتابیں، یہاں پہ میں نے صرف دو کا حوالہ دیا، کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی و تقریب التہذیب لابن حجر. عیسیٰ بن میمون ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے، اور جس سند میں ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہو، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی. اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہوتی ہے، ریجیکٹڈ ہوتی ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا. اچھا، یہی روایت ایک دوسری سند سے موجود ہے، جس سند میں جناب حفص بن عمر صاحب ہیں. اب یہ کون ہیں؟ آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں، یہ بھی راوی ضعیف ہے. لہٰذا دونوں سند جو اس روایت کی جو دونوں سندیں ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں، اس لیے وہ محدثین کے نزدیک اور اس مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اب آئیں آپ اس روایت کی طرف. اب دوسری روایت آپ کے سامنے ہے، یہ بھی بہت زیادہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے. یہ روایت کیا ہے؟ انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کن جواری عمر یخدمننا کاشفات الرؤوس تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری، یعنی جب وہ لوگ حضرت عمر کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی. کاشفات الرؤوس، سر کھلے ہوتے تھے ان کے، یعنی سر ڈھکے نہیں ہوتے تھے، بال کھلے ہوتے تھے. تضطرب ثدیہن، یہ اعتراض کا باعث بنتا ہے یہ لفظ تضطرب ثدیہن، کہ ان کے جو بریسٹ سے تھے وہ کام کرتے وقت ہلتے رہتے تھے. تو اس سے یہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ العیاذ باللہ، کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں تھی وہ اپنے سینوں کو ڈھانک کر نہیں رہا کرتی تھی، بادیتن خدامہن، کہ ان کے جو اینکلٹس ہیں وہ بھی ظاہر تھے. تو اب آپ یہ جو روایت ہے اس کی سند کو دیکھیں. حدثنی حماد و نصر بن طریف، بیان کس سے کیا جا رہا ہے؟ نصر بن طریف. یہ اس واقعے کو بیان کرنے کی جو یہ سند ہے، اس میں ایک راوی، ایک نریٹر ہے نصر بن طریف. نصر بن طریف کون ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، یحییٰ فرماتے ہیں لسان المیزان لابن حجر، آپ 8116 جو راوی نمبر ہے نصر بن طریف کا، اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یحییٰ فرماتے ہیں من المعروفین بوضع الحدیث، یہ شخص تو حدیثوں کو گڑنے والوں میں مشہور ہے، یعنی یہ شخص حدیثوں کو گڑتا ہے، سب کو معلوم ہے، معروف ہے. یہ متہم بالکذب او الکذب، یہ جو ہے جھوٹ کا الزام ہے اس پر، یہ جھوٹی حدیثیں گڑتا رہتا ہے اور معروف شخص ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اب آپ بتائیے، ایسا شخص جو متہم بالکذب ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، حدیثیں گڑتا ہو، کیا ہم اپنے دین کو ایسے شخص سے لیں گے؟ اب آگے چلیے، یہ دیکھیں کہ اب یہی واقعہ دوسری سند سے موجود ہے اور یہ سند صحیح ہے، یعنی یہ واقعہ صحیح ہے. حضرت انس بن مالک نے جو فرمایا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے اور جب جاتے تھے تو ان کی جو باندیاں ہوتی تھی حضرت عمر کی، وہ خدمت کرتی تھی، اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو بیہقی کی روایت ہے 322. لیکن اس روایت میں دیکھیں الفاظ کیا ہے. کن ایماء عمر رضی اللہ عنہ یخدمننا کاشفات عن شعورہن تضرب ثدیہن، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری خدمت کرتی تھی، کاشفات عن شعورہن، جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے، تضرب ای تضرب شعورہن ثدیہن، کہ ان کے بال ان کے سینوں پر لگے رہتے تھے، ان کے بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے، یعنی جن کے بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے، یعنی جب وہ خدمت کرتی تھی، کام کرتی تھی، تو ہر آنے جانے کی وجہ سے بال ہلتے تھے تو ان کے سینوں سے لگتے تھے. تو یہ اس روایت میں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں تضطرب ثدیہن والے الفاظ نہیں ہے جو ضعیف روایت میں ہے. اور صحیح روایت میں کیا ہے؟ تضرب ثدیہن، کہ بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے، اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ابھی میں نے بتایا کہ فقہا کا ایک قول یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے محرم کے سامنے ایک عورت جتنا کھول سکتی ہے، ایک باندی کام کرنے کی وجہ سے اتنا کھول سکتی ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ وہاں حضرت عمر تھے، حضرت انس بن مالک تھے، دیگر صحابہ تھے، تقویٰ میں ان کا کیا معیار ہے، وہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ بال کھول کر وہاں پر موجود تھیں. تو اس لیے اس روایت کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے آپ اگلی روایت میں.
اب یہاں پر مسئلہ ہے اس حدیث میں، اس روایت میں جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اس میں حضرت علی کے متعلق کہا گیا ہے یسأل عن الامہ، ان سے جو ہے ایک باندی کے متعلق پوچھا گیا کہ جسے بیچا جا رہا ہے کیا اس کی پنڈلی کو اور اس کے پیچھے کے حصے کو اور اس کے پیٹ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ لا باس بذالک، ہاں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم اس کی پنڈلی بھی دیکھ سکتے ہو، اس کے پچھلے حصے کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس کے پیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو، لا حرمت علی، اس کی تو کوئی حرمت ہے نہیں، انما وقفت لنساومها، وہ تو یہاں پہ کھڑی ہے تاکہ ہم اس کو خریدیں، اس کا سودا کریں۔ یہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب آئیں آپ اس سند پہ، عبد الرزاق کہتے ہیں ابن جریج نے سے مروی ہے۔ اب ابن جریج صاحب فرماتے ہیں قال اخبرنی، کہ مجھے خبر دی، کس نے خبر دی؟ مجھے حدیث سنائی کس نے؟ من اصدقہ، جسے میں سچا سمجھتا ہوں، ام من سمع علیا، اور جسے میں سچا سمجھتا ہوں اس نے ایسے شخص سے سن کر مجھے یہ حدیث بتا رہا ہے، یہ روایت سنا رہا ہے جس نے حضرت علی کو سنا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو راوی جو ہے یہاں پر انون ہے۔ ایک تو ابن جریج کو کس نے سنایا، اس کی وضاحت یہاں پہ موجود نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جس کی تصدیق میں کرتا ہوں، تو ابن جریج کی تصدیق کرنا حدیث کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر ابن جریج کو جس نے سنایا ہے وہ اس نے ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے حضرت علی کو سنا۔ وہ کون ہے بھائی جس نے حضرت علی کو سنا؟ اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، ابہام ہے، راوی مبہم ہے۔ اور آپ آ جائیں اصول حدیث کی ایک معروف کتاب نزہۃ النظر اور دیگر اصول حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، یہ تو میں نے بس ایسے ہی ریفرنس کے طور پہ ایک لکھا ہے۔ ولا يقبل حدیث المبہم ما لم یسمى، کسی مبہم کی روایت یعنی انون راوی کی حدیث اور روایت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا نام نہیں لے لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم راوی کو دیکھیں کہ بھئی وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیسا ہے، دیندار ہے، متقی ہے یا نہیں ہے۔ اب جس کا نام ہی چھپا دیا گیا ہے تو اب ہم کیسے طے کریں گے کہ وہ شخص کون تھا، کیسا تھا؟ لہٰذا یہ روایت بھی مردود ثابت ہوتی ہے، یعنی ریجیکٹڈ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس میں حضرت شعبی کی طرف اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص باندی کو خریدے فَإِنَّهُ يَنظُرُ إِلَىٰ كُلِّهَا، جب وہ خرید رہا ہو باندی کو تو اس کے پورے جسم کو دیکھ لے گا إِلَّا الْفَرْجِ، سوائے شرمگاہ کے، شرمگاہ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو تم۔ یہ حضرت شعبی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب آپ ذرا سند میں دیکھیں، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ثوری سے مروی ہے، ثوری کہتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے، جابر کہتے ہیں شعبی سے مروی ہے۔ اب یہ جابر کون ہے؟ آپ اٹھائیں تقریب التہذیب اور دیگر جرح و تعدیل کی کتابیں، جابر بن یزید الجعفی جو کہ ضعیف ہیں، ایک بڑی تعداد نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے انہیں صحیح قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ ان کی روایت عن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ عن کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ہم جو ہے جب تک یہ وضاحت نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک بڑی تعداد نے تو ضعیف قرار دیا کہ آپ عن کے ساتھ بولیں کیسے بھی کریں، یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ عن کا مطلب کیا، یہ آگے آئے گا، میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی جو روایت ہے حضرت شعبی کے متعلق یہ بھی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ ان روایات کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے اور جسے سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے۔ جن روایتوں میں یہ ہیں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت مصنف عبد الرزاق کی، اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یعنی کان یکشف عن ظہرہا، وہ باندی کے یعنی خریدنے سے پہلے ہی باندی کے پیٹ کو بھی کھول لیتے تھے، وبطنہا، اس کے پیٹ کو بھی، وساقہا، اور اس کی پنڈلی کو بھی، ویضع یدہ علی عجزہا، اور اس کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ اب آپ آ جائیں اس روایت کو ہم سمجھیں گے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ تدلیس کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں تدلیس کسے کہتے ہیں۔ تدلیس یہ ہے کہ ایک نریٹر، ایک راوی ایک ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو اس نے اپنے استاذ سے خود ڈائریکٹلی نہیں سنا ہو کسی اور سے، لیکن جب وہ اس روایت کو بیان کرے تو اس روایت کو بیان کرتے وقت وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھائی اس نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا ہے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سننے والے کو لگ جائے، ایسا محسوس ہو جائے، وہم ہو جائے کہ میں نے گویا کہ ڈائریکٹ ان سے سنا ہے۔ فار ایگزامپل، قائلا موہمن سماع قائلا قال فلان، اگر کوئی شخص جو کہ ایسا عمل کرتا ہے، اس عمل کو جو میں نے بتایا ایکسپلین کیا، اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ تو اب ایک مدلس قال فلان بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کہا،
تو اب فلاں شخص نے کہا، اس کی تو کوئی آپ کے پاس آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا. ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی مفتی یاسر صاحب نے ایسا ایسا کہا، تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں نے ان سے براہ راست سنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اور میں نے تیسرے شخص سے سنا کہ انہوں نے ایسا کہا، اور میں نے تیسرے شخص کا نام ہی نہیں لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس طرح پیش کیا کہ بھائی یاسر صاحب نے کہا ہے، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے، جھوٹ کا بھی امکان نہ ہو، اور یہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ میں نے ڈائریکٹ مفتی یاسر صاحب سے سنا ہے. تو اسے تدلیس کہتے ہیں، ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں. تو تدلیس کرتے وقت عموماً یہ مدلس یا تو قالا یوز کرتے ہیں یا ان یوز کرتے ہیں. ان فلان یا ان نافع، نافع سے مروی ہے، تو اب نافع سے مروی تو ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ بتائیے. قال فلان قال نافع، نافع نے کہا، نافع نے کہا، آپ کو کس نے بتایا، اس کی وضاحت نہیں کر رہے آپ. تو ایسے حدیث کی اب آپ اس روایت میں آئے، عبد الرزاق عن ابن جریج عن نافع. عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مروی ہے، اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع سے مروی ہے. اب یہ ابن جریج کون ہے؟ ابن جریج کی آپ اس کو نکال کر دیکھیں حالات کو، وہاں پر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ وکان یدلس، یہ تدلیس کیا کرتے تھے، تدلیس کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، اس روایت میں جریج ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے حدثنا نافع، حدیث ہمیں نافع نے ہمیں سنایا، اخبرنا نافع، نافع نے ہمیں خبر دی، سمعت میں نے خود سنا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ان نافع، نافع سے مروی ہے. لہٰذا اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہے، ایسی روایت کا کیا حکم ہے؟ آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں پر ایک ریفرنس موجود ہے، وحکم من ثبت عنہ التدلیس اذا كان عدلا. ایسی روایت جس میں ایسا نریٹر ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ تدلیس کیا کرتا ہے اور وہ عادل بھی ہو، یعنی متقی ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہے، اچھا آدمی بھی تدلیس کیا کرتے تھے. تو اللہ يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث على الاصح. تو اس راوی سے اس وقت تک اس کی روایت کو، ہم حدیث کو، اس روایت کو قبول نہیں کریں گے الا ما صرح فيه، جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے اور سنانے والے نے اسے خود سنایا ہے. تو اب آپ دیکھیں، اگر ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اگر یہ کہتے کہ نافع نے مجھے خود سنایا ہے یا میں نے سنا ہے، تو پھر تو ان کی روایت قابل قبول ہوتی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ان نافع، نافع سے مروی ہے، جو کہ مدلس کی پہچان ہے، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا تدلیس کی بنیاد پر اس روایت کو اصول حدیث کی روشنی میں یعنی قابل قبول تسلیم نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا. اب یہ مسئلہ آپ کو تدلیس کا سمجھ میں آ گیا، باقی روایتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. مصنف عبد الرزاق کی الگ روایت ہے، جس میں انہوں نے ہوسٹ صاحبہ نے بھی اب یہ کہا کہ ایک روایت میں کہ ابن عمر نے راستے میں دیکھا کہ بھئی بعض تجار جمع ہیں، ایک باندی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آگے آتے ہیں ابن عمر اور خود فکشف عن بعض ساقیہ، ان کی پنڈلی کے بعض حصے کو کھولتے ہیں، ووضع یدہ علی بطنها، اور اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں اس روایت میں دیکھیں، عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا، ابن جریج وہی ہے جو تدلیس کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ انہوں نے تدلیس نہیں کی، انہوں نے کہا اخبرنی، مجھے خبر دی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں شک ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں آ رہا، شک کیا یاد نہیں آ رہا ہے، کنفرم نہیں بتا پا رہے یہ کہ بھائی مجھے عمر نے سنایا ہے یا ابو الزبیر نے. اخبرنی عمر او ابو الزبیر، عمر نے سنایا یا ابو الزبیر نے. اب دیکھیں اب انہیں شک بھی کن پر ہو جا رہا ہے، یعنی یہ جو شک ہو رہا ہے ظاہری طور پہ یہ کن کے متعلق ہو رہا ہے. ابو الزبیر موجود ہے یہاں پہ. ابو الزبیر کون ہے؟ آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، المرتبۃ الثالثہ میں محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو الزبیر، یہ تابعین میں سے مشہور بالتدلیس، تدلیس کرنے میں یہ مشہور ہے. اور ابو الزبیر کے آگے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک تو انہیں یہی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے ان دونوں میں سے، اور ابو الزبیر کا نام لے لیا جو کہ یہ خود مدلس ہے. اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ اس نے خود سنا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوگی وہ روایت. لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اصول حدیث کی روشنی میں. اپنی مرضی سے میں اسے رد نہیں کر رہا ہوں جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں، اب مصنف عبد الرزاق میں دو روایتیں اور رہ گئی ہیں بس. اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو بین ثدییہا ثم ہزہا، باندی کے بریسٹس کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا، ثم ہزہا، پھر اسے انہوں نے باندی کو ہلایا. ٹھیک ہے، اب اس سند کو آپ دیکھ لیں. عبد الرزاق بیان کرتے ہیں ابن عیینہ سے، یعنی اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان اسی وقت مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے تب اعتراض ہوگا. ایسا راوی جو تدلیس نہیں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، عبد الرزاق عن ابن عیینہ، ابن عیینہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی، مجھے خبر دی، اس نے
ابن ابی نجیح نے ان مجاہدن مجاہد سے. اب ابن ابی نجیح کون ہے؟ یہ اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں آپ المرتبۃ الثالثہ میں. المرتبۃ الثالثہ والوں یعنی اس طبقے میں جتنے مدلسین ہیں ان کی بڑی یعنی بڑی شرائط ہیں, وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. عبداللہ بن ابی نجیح المکی المفسر اکثر عن مجاہد, حضرت مجاہد سے جو انہوں نے کثرت سے روایت کی ہے. وکان یدلس عنہ, حضرت مجاہد سے جب روایت کیا کرتے تھے تو اکثر تدریس کیا کرتے تھے. وصفہ بذلک النسائی, نسائی نے بھی ان کے متعلق یہی بتایا. اب آپ یہاں دیکھیں ابن ابی نجیح کن سے روایت کر رہے ہیں؟ مجاہد سے. اور کس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ. یہ نہیں کہا قال مجاہد, یہ قال بھی کہتے تب بھی تدلیس ہوتی. یہ نہیں کہا کہ مجاہد نے مجھے حدیث سنائی, حدثنا اخبرنا یا سمعت, یہ نہیں کہا. لہٰذا ابن ابی نجیح مدلس ہیں اور ان کی یہاں پہ وضاحت موجود نہیں ہے, اس وجہ سے یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے. اس کے بعد آیا آخری روایت کی طرف, اور یہ وہ روایت ہے جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صححہ الالبانی, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے, اس وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں وہی ہے کہ ابن عمر نے جب وہ باندی خریدتے, کشف عن ساقیہ, اس کی پنڈلی کو کھولتے, اور ووضع یدہ بین ثدییہا, اور اس کی بریسٹ کے درمیان ہاتھ رکھتے اور اس کے پچھلے حصے پہ ہاتھ رکھتے. بیہقی کہتے ہیں, بیہقی کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ, شاید ابن عمر کپڑے کے اوپر سے ایسا کیا کرتے ہوں گے. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کیسے بھی کرتے تھے. اب ادھر آیا, اس روایت میں جتنے روات موجود ہیں, جتنے نریٹرز موجود ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ سارے نریٹرز کیا ہیں؟ یعنی عادل ہیں, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے. تو اس سند کو دیکھتے ہوئے, اس سند کی میں جو موجود روات ہیں, جو نریٹرز ہیں, انہیں دیکھتے ہوئے اس سند پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے سند کے صحیح ہونے کا یعنی حکم لگایا ہے. لیکن کیا کوئی روایت صرف سند کے ساتھ صحیح ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کی اصل ڈیفینیشن ہے کیا؟ کیا صرف سند میں راویوں کا صحیح ہونا, عادل ہونا, اچھے حافظے والا ہونا, اور سند کا متصل ہونا, یعنی کوئی بریک نہ ہو بیچ میں, کوئی انون نہ ہو, یہی کافی ہے؟ یا صحیح حدیث کے لیے اور بھی شرائط ہیں؟ تو اس کے لیے ہم اصول حدیث کی طرف رجوع کریں گے. اور اب ہم جانیں گے سب سے پہلے کہ بھئی صحیح حدیث کہتے کس کو ہے. صحیح حدیث کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے, اور یہ آپ کو ہر اصول حدیث کی کتاب میں مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط. پہلی شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا جو نریٹر ہے وہ عادل ہونا چاہیے. روایت کرنے والوں کے متعلق ابھی یہ شرط چل رہی ہے, عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ کہ عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, دیندار ہو, متقی ہو, جھوٹ نہیں بولتا ہو, گناہ سری گناہ نہ کیا کرتا ہو. یہ ساری شرائط داخل ہے, تب عادل ہوگا. اس کے بعد دوسری شرط تام الضبط. جس حدیث کو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے میں بھی وہ کیا ہے نا, اس کی حفاظت کرنے میں بھی اس کو اہتمام ہونا چاہیے. یعنی جس روایت کو وہ بیان کر رہا ہے اس کو محفوظ اس نے اچھی طریقے سے کیا ہو. اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو یادداشت اس کی اتنی مضبوط ہو کہ اس کو میں کہتا ہوں ایکوریسی لیول, اس کا ایکوریسی لیول بہت ہائی ہو. جی, ایکوریسی لیول, جی جزاکم اللہ خیرن, بہت ہائی ہو. یا یہ ہے کہ وہ جو ہے لکھنے کے اعتبار سے اس میں بھی یہ چیز داخل ہو جاتی ہے, یعنی حدیث کو اس نے محفوظ رکھا ہو, تام الضبط. یہ دوسری شرط ہے. اب تیسری شرط کیا ہے؟ متصل السند. اس چین کی جو سند ہے, یعنی وہ جو چین ہے, چین آف نریٹر ہے, وہ متصل ہونا چاہیے. متصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر راوی, ہر نریٹر نے جس کا وہ نام لے رہا ہے اپنے اوپر والے سے ڈائریکٹ سنا ہو, اس نے بیچ میں کوئی ایسا جھول نہ ہو, بیچ میں کوئی انون نہ ہو, انون نریٹر نہ ہو, ڈائریکٹ اس نے سنا ہو, تب یہ سند متصل ہوگی. لیکن کیا صرف یہی 3 شرط ہونا حدیث کی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے؟ جیسا کہ یہ 3 شرط بظاہر اوپر معلوم ہو رہی ہے صحیح ہے, نہیں. صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کے لیے 2 شرط اور ہے, یعنی صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اسے قبول کرنے کے لیے ان 3 شرائط کے علاوہ 2 شرط اور ہے جن کا پورا ہونا ضروری ہے. وہ 2 شرط کیا ہے؟ غیر معلل ولا شاذ. نہ ہی وہ روایت شاذ ہونی چاہیے, نہ ہی معلل. شاذ پر ابھی بحث نہیں کرنا ہے, ابھی مسئلہ ہے غیر معلل, کہ وہ روایت معلل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب وہ معلل کسے کہتے ہیں؟ آپ مقدمہ ابن صلاح اٹھا کر دیکھ لیں, کسی بھی اصول حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں کتاب کو. فالحدیث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. حدیث معلل یا وہ روایت جو معلل ہے, اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا چھپا ہوا عیب ہو, جس کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی خرابی ہو
جو کہ اس روایت اس نریشن کی آتھینٹسٹی کو ختم کر دیتی ہے، باوجود اس کے کہ اس روایت کا جو ظاہری پہلو ہو، ظاہری اعتبار سے اگر روایت کو آپ دیکھیں تو وہ محفوظ اور بالکل صحیح سالم معلوم ہو، یعنی اس روایت کو دیکھ کر تو بظاہر لگے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، راوی تو سب صحیح ہے اور سب اچھے ہیں، عادل ہیں، تام الضبط ہے، ایکوریسی لیول بھی ٹھیک ہے اور سند بھی متصل ہے، بظاہر دیکھنے سے لگے کہ بھائی جو ہے یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن اس روایت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو چھپی ہوئی ہو، ہر ایک آسانی سے سمجھ بھی نہ سکے، اگر ایسی علت اور ایسی خرابی بھی اس میں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ روایت صحیح کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح ہونے کے لیے معلل نہ ہونا بھی داخل ہے۔ اچھا، وہ خرابی اور وہ چھپا ہوا عیب جو میں نے کہا وہ کس طرح کا ہو؟ یہ عیب سند میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عیب متن میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سند یہ ہے کہ جو نریٹر بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں، اور متن کیا ہے کہ جو بات یہ نریٹ کر رہے ہیں اس کو متن کہتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں جگہ ہو سکتی ہے، اور عیب، یہ جو چھپا ہوا عیب ہے، اس کی بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن تمام قسموں کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جو اس حدیث کے متعلق، اس روایت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ قول کافی ہے، جو فتح المغیث للسخاوی 114 میں آپ یہ پیراگراف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلَّ حَدِيثٍ رَأَيْتُهُ، ہر وہ حدیث، یعنی ایسی حدیث جسے میں نے دیکھا ہے، یخالف العقول او یناقض الاصول، کوئی بھی ایسی حدیث جو عقل کے خلاف بات نقل کی جا رہی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی روایت جو عقل کے یعنی خلاف عقل ہو، کیونکہ شریعت کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہو سکتا ہے، ماورا بیونڈ ہو سکتا ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ایسی روایت آ جائے جو کہ عقل کے خلاف ہو، یا پھر یناقض الاصول، شریعت کے جو اصول ہیں، اصول مسلمہ ہے، شریعت کے جو ڈیفینٹ پرنسپلز ہیں ان کے خلاف ہو، اس میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اصول مسلمہ کے خلاف ہو، کیا فرماتے ہیں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوع، تو جان لو کہ یہ روایت موضوع ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے۔ فَلَا يُتَكَلَّفُ اعْتِبَارُهُ، أي لا تعتبر رواته ولا تنظر، أو لا تنظر في جرحهم، اور ایسی روایت کے ہم نریٹرز، ایسی روایت جب اگر آ جائے تو اس کے نریٹر پر چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسی روایت کے نریٹر سارے اچھے ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی جان لو کہ یہ روایت موضوع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے یہ روایت معلل ہو جا رہی ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ او ما يناقض الكتاب والسنہ، یا ایسی کوئی کتاب اس میں نقل کی جا رہی ہے، یعنی ایسی کوئی بات اس میں نقل کی جا رہی ہے اس روایت میں جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بالکل خلاف ہو، یا سنت کے بالکل خلاف ہو، یا اجماع قطعی کے بالکل خلاف ہو، اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو، ایسی روایت میں اگرچہ تمام نریٹر صحیح ہو، اس کی سند متصل ہو، پھر بھی ہم اسے ریجیکٹ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں اس روایت میں جس کو علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اس روایت میں کیا بیان کیا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس کے اندر کیا علت پائی جا رہی ہے، اس پر آپ غور کر لیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کہ بغیر باندی کو خریدے، ابھی خریدا نہیں ہے، اس کے جسم کو ٹچ کرنا، چاہے کہیں بھی ٹچ کرے، یہ ایک عمل ہے۔ اور دوسری طرف ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ تو فحش چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے۔ فحش ہر اس برائی کو کہتے ہیں، فحش ہر اس برائی کو کہتے ہیں جو عقل سلیم اسے برا سمجھے، تو جس میں غیر محرم کو ہاتھ لگانا، یعنی ایسی عورت کو ہاتھ لگانا جو کہ جس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس کو ہاتھ لگانا یہ بالکل فحش بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے فحش کام سے منع کرتا ہے۔ اب آپ آئے دوسری حدیث کو دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، کہ تم میں سے ایک شخص کو اگر لوہے کی سوئی سے یا پھر لوہے کی کیل سے تمہارے سر پر مارا جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ تم کسی ایسے عورت کو ٹچ کر لو جو کہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال نہیں ہے، یعنی تمہاری غیر محرم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث، یہ ساری صحیح روایتیں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ جو حیا ہے، شرم و حیا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور فحشا، فحش چیزیں حیا کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ تو یہ روایت جو یہاں پر منقول ہے، یہ روایت شریعت کے ان تمام اصول مسلمہ سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا رہی ہے، حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے، اور شریعت کے جو جتنے بھی ڈیفینیٹ پرنسپلز ہیں کہ بھائی غیر محرم کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے، یہ ایک اصول ہے، اس کے خلاف اس روایت میں بات کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ روایت کیا ہو گئی، یہ روایت معلل ہوئی،
یہ روایت معلل ہوئی اگرچہ اس کی سند میں تمام راوی صحیح ہے. تو معلل ہونے کی بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں قرار دی جا سکتی، کیونکہ اصول حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. صحیح حدیث وہی ہوگی، وہی مانی جائے گی جو ان تمام 3-4 شرائط کے علاوہ غیر معلل، اس کا معلل نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ اپنی طرف سے جو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو آپ کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہوتی ہیں انہیں ریجیکٹ کر لیتے ہیں. تو آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے ریجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ان تمام اصول حدیث کے پیش نظر کسی بھی حدیث کو قبول اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سند کے ساتھ، اسی تدلیس کے ساتھ اور اسی طرح کی سند میں جو جھول موجود ہے یا پھر معلل والی روایت ہو اور اس روایت میں ہماری تعریف کی جا رہی ہو، ہمارے حق میں وہ بات ہو، تب بھی اصول حدیث کی روشنی میں ہم اس روایت کو ضعیفی قرار دیں گے. ایسا نہیں ہوگا وہاں ہم صحیح قرار دے دیں گے، کیونکہ اصول حدیث کی بنیاد پر ہم روایتوں کو پرکھتے ہیں.